شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود سسٹم شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل، 12 گھنٹے میں طوفان بننے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کراچی سے 400 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ صبح سویرے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر اولے بھی برسے۔ آزاد کشمیر میں 8 مقام سیاحتی مقامات اپر نیلم، شاردا، اڑنکیل، گریز، شونٹر میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج مری، گلیات، جہلم، گوجرانوالہ، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی۔ دیر، چترال، پشاور، مردان سمیت خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ سندھ میں میرپور خاص، کراچی، حیدرآباد میں چند مقامات پر بارش کی توقع۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی یافتہ 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز تمام جماعتوں کی لیڈرشپ نے کوشش کی کہ معاملات اتفاق رائے سے حل ہوں۔ وزیر اعظم آج ان معاملات پر نظر ثانی کریں گے۔ امید ہے کوئی حل نکل آئے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی خود نگرانی کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ممالک کے 2 ہفتے کے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورہ امریکہ میں وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ سمود فلوٹیلا کی ایک کشتی اب بھی غزہ کی جانب رواں دوا۔ عرب میڈیا کے مطابق پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی پر 6 افراد سوار ہیں۔ کشتی غزہ کی سمندری حدود سے تقریباً 43 ناٹیکل میل دور ہے۔ بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 42 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی ہے۔ تقریباً 500 امدادی کارکنوں کو غیر قانونی حراست میں لیا جا چکا، جس میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق خان بھی شامل ہیں۔ 200 سے زائد افراد کو نیگیو کی بدنام زمانہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ۔ غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا تفصیل بتانے سے گریز، کہا بات چیت حساس ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ ترجمان نے حماس کی جانب سے منصوبہ منظور ہونے کی امید بھی ظاہر کی۔ کہا صدر ٹرمپ حماس کو منصوبے پر غور کے لیے وقت کی ڈیڈ لائن مقرر کریں گے۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے غزہ منصوبے میں کئی خلا ہیں، اقتدار اور سیکیورٹی پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں سروے ٹیمز نے 81,500 سے زائد متاثرین کی تفصیلات جمع کر لیں۔ 56,000 سے زائد کسانوں سے فصلوں کے نقصانات پر جانچ پڑتال۔ تباہ مکانات اور ہلاک مویشیوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ PDMA کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی سے گزر کر متاثرین کا ڈیٹا ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹیمز کشتیوں کی مدد سے بھی متاثرہ دیہات جا رہی ہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ KP حکومت نے سیلاب متاثرین کو 3 ہفتے میں معاوضہ ادا کیا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کو کب رقم ملنا شروع ہوگی؟ کہا محترمہ کے بقول مری سے آگے خیبر پختونخوا ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کا حصہ نہیں۔ مری مال روڈ پر انگریزوں کے زمانے کے بعد تو ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ نتھیا گلی میں 1 سال میں 1 کروڑ لوگ سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ نواز شریف نے بھی مری کی جگہ نتھیا گلی کو آرام کے لیے چنا ہے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے گندم درآمد کرنے کی حکومتی پیشکش مسترد کر دی۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ درآمدی گندم 3800 روپے من، مقامی گندم 3000 روپے من ہے۔
درآمدی گندم سے 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے کا فروخت کرنا ممکن نہیں، فوری گندم نہ ملی تو شارٹ فال مزید بڑھ جائے گا۔ 5 سال تک پرانی گاڑیوں کی کمرشل درآمد پر 40% اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد، 1 اکتوبر سے ڈیوٹی کے اطلاق کا SRO جاری، ریگولیٹری ڈیوٹی کے علاوہ 1 جولائی کو عائد ڈیوٹی بھی ادا کرنا ہوگی۔ روسی صدر نے نیٹو پر روس کے حملوں کی تیاری کو بکواس قرار دے دیا۔ یورپ کی فوجی تیاریوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا وہ اس رجحان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور خبردار کیا کہ جوابی اقدامات فوری اور تیز ہوں گے۔ سوچی میں خارجہ پالیسی فورم سے خطاب میں پوتن نے کہا کہ یورپی ملک جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتے کہ روس حملہ کرے گا۔ اگر وہ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں تو یا تو وہ انتہائی نااہل ہیں یا پھر وہ صرف بے ایمان ہیں۔ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی کے بین الاقوامی فورم گورنر ریاض نے افتتاح کیا۔ کہا سائبر اسپیس ترقی، خوشحالی اور ریاستوں کے استحکام کی بنیاد بن چکا، عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کو یکجا کرنا اور مواقع سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ کا مضبوط ڈیجیٹل ڈیفنس بنانے کی اہمیت پر زور، کہا سائبر سیکیورٹی ایک قومی ترجیح اور مشترکہ عالمی ذمہ داری بن چکی۔ وفاقی وزیر کی سعودی ڈیٹا اینڈ AI کے صدر عبداللہ سے ملاقات، پاکستان میں 10 لاکھ AI پروفیشنلز کی تربیت کے ہدف کے لیے باہمی تعاون پر زور۔ لندن سے چوری شدہ کار کی کراچی میں موجودگی کی اطلاع دینے پر پاکستانی پولیس نے انٹرپول سے کار کی موومنٹ کا ٹریکرز لاگ مانگ لیا۔ اب تک کی تفصیل کے مطابق کراچی میں یہ بیش قیمت گاڑی کورنگی، صدر اور اعظم بستی میں ٹریس کی گئی ہے۔ تاہم کراچی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ صرف ٹریکر کی ایک لوکیشن پر گاڑی کی تلاش مشکل ہے، اس لیے مکمل ٹریکنگ لاگ طلب کیا ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق سیاہ رنگ کی رینج روور 22 نومبر 2022 کو نارتھ یارکشائر کے علاقے ہیرو گیٹ سے چوری ہوئی تھی۔ ICC ویمن ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم میں شامل نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، یہ بتانا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی۔ ثنا میر نے کہا بطور کمنٹیٹر یہ ہمارے کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں، 2 اور ریجن سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش نے 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستانی بیٹرز بڑا اسکور کرنے میں ناکام، پوری ٹیم 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فاتح ٹیم نے ہدف 32ویں اوور میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ ربیہ کی ناقابل شکست 50۔ ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز گوہاٹی میں مد مقابل ہوں گی۔ جیو سپر میچ براہ راست نشر کرے گا۔